لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته دائما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں اور ماں بہنوں، آج کا یہ پروگرام آپ کے 2 دن کے پروگراموں کا آخری اجلاس ہے اور امید یہ تھی کہ آج آپ حضرات کچھ پہلے تشریف لائیں گے اور آپ کا کچھ زیادہ وقت لیا جائے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تک ہمارے بہت سارے بزرگ، بہت سارے نوجوان یہاں پہنچ نہیں پائے ہیں اور تاخیر سے پروگرام شروع ہوا ہے. کیونکہ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا ہے تو قاعدے کے مطابق تاخیر سے ختم بھی ہونا چاہیے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ ختم کرنے میں زیادہ دیر نہ کی جائے. اس لیے کہ جلسے میں آنے والے حضرات سب ہماری ہی طرح بے عمل لوگ نہیں ہوتے. بہت سے دیندار لوگ اور نیک تہجد گزار لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کا اپنا ایک معمول ہوتا ہے. رات کو زیادہ دیر تک جاگ جانے کے بعد ان کے معمول پر فرق آتا ہے اور بہت سارے نمازیوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، کسی کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. اب نماز قضا کرنے میں چاہے ان کی اپنی ہی کوتاہی کو دخل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا گناہ جلسہ کرانے والے کے سر پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کے عزیز قریب کے یہاں شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی حادثہ ہو جائے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 2 بجے تک انہیں جاگنا پڑتا ہے. اس شادی یا غم میں شرکت کی وجہ سے وہ رات کو معمول سے زیادہ جاگ جاتے ہیں، لیکن اس جاگنے کی وجہ سے اگر ان کے معمول پر کوئی فرق آ جائے
تو مرنے والے کو گالی نہیں دیتے ہیں کہ مر گیا کمبخت اور اس کے جنازے میں جانے کی وجہ سے ہماری جماعت چھوٹ گئی۔ نالائق نے شادی کی اور اس کے یہاں دعوت کھانے میں اور کھانا تیار ہونے میں بہت دیر ہوئی، اس لیے ہماری تہجد قضا ہو گئی۔ اسے گالی نہیں دے گا، اس کو گناہگار نہیں ٹھہرائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، خپت ہوتا ہے، وہ اصل میں جلسوں کو سرے سے پسند نہیں کرتے، ان کا بس چلے تو کوئی دینی جلسہ ہونے نہیں دے۔ اب اس جلسے کی وجہ سے اگر ذرا سا بھی ڈسٹرب ہوا تو وہ سارا گناہ جلسہ کرانے والوں پر اور تقریر کرنے والوں کے اوپر تھوپ دیتے۔ اصل میں شیطان جو ہے وہ بہت ہوشیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان ان پڑھ ہے، جاہل ہے اور پرانے زمانے کا بہت ایجڈ اور بہت ہی پرانے ماڈل کا ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ اس کا ماڈل بھی بدلتا رہتا ہے اور وہ بھی زمانے کے ساتھ ترقی کرتا رہتا ہے۔ ہر جگہ پر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سوجھ بوجھ بہت زیادہ دی ہے۔ جس طریقے سے ہم آپ ترقی کر رہے ہیں اور بات میں سے بات نکال لے رہے ہیں، اچھی اچھی راہیں تلاش لے رہے ہیں، اچھے اچھے سامان پیدا کر لے رہے ہیں، جس طرح ہمارا زمانہ ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایڈوانس زمانے کا شیطان بھی تو ایڈوانس ہوگا۔ اب پرانے انداز میں وہ اگر بہکائے گا تو کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اب تو چور اور ڈاکو بھی بہت ترقی یافتہ ہے۔ اندھیرے میں تھوڑی اب چوری ہوتی ہے، اب تو دن کے اجالے میں ڈاکو پہنچ جاتے ہیں اور سرکاری بینک لوٹ لیتے۔ پہلے چور بیچارہ انتظار کرتا تھا کہ رات کے 12 بجے اندھیرا ہو جائے، سناٹا ہو جائے، سب لوگ سو جائیں تو دبے پاؤں کسی طرح سے گھس پاتا تھا اور جان بچا کر نکلتا تھا۔ لیکن اب کا چور اور ڈاکو بھی ایڈوانس ہے، بہت دلیری سے آتا ہے، موٹر سائیکلوں سے لوگ آتے ہیں، جیپوں سے آتے ہیں، ہتھیار لے کر آتے ہیں، پوری دلیری اور بہادری کے ساتھ آتے ہیں، دن کے اجالے میں آتے ہیں، پولیس کا پہرا ہوتا ہے، گارڈ موجود ہے، پھر بھی وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے آگے، جیسے جیسے نیک کام کے پلان بنائے جا رہے ہیں بزرگوں کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اسی طریقے سے شر اور برائی کے پلان بھی بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے چلتے چلاتے ایک چیز مانگ لی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور خدا کا اعلان ہو گیا کہ تم رادہ درگاہ ہو، ملعون ہو، تم پر ہماری پھٹکار ہے، ہم تم سے سخت ناراض ہیں، تو جنت سے نکالا گیا۔ پڑھا لکھا تھا، عبادت گزار تھا، بڑی محنت کی تھی، مدتوں اس نے اللہ پاک کی فرما برداری کی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ہماری سینکڑوں سال کی عبادت پر پانی پھر رہا ہے اور ہم اللہ کے قریب سے دور کیے جا رہے ہیں اور جنت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار عالم، اب تو جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں گے ہی، آپ کے فیصلے کو تو کوئی روک سکتا نہیں ہے، میرا تو آپ نے بگاڑ ہی دیا اور ہم کو تو جنت سے آپ نے نکال ہی دیا، لیکن ایک چیز آپ مجھے دے دیجیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا عمر ہماری قیامت تک دے دیجیے، ایسا نہ ہو کہ 150 سال کے بعد میرا انتقال ہو جائے تو میرا تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا اور ہم نابود ہو جائیں گے۔ تو جن کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے ہیں ان کی اولاد اور ان کی نسل تو چلتی رہے گی اور میری نسل نہیں ہوگی اور میرا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو جب جنگ چھڑ گئی ہے تو دونوں فریق کو قیامت تک موقع دیجیے آپ۔ یہ جن کو آپ نے بنا کر جنت میں لا کر رکھا ہے، یہ آدم علیہ السلام، یہ انسانوں کے والد، ان کی نسل تو چلتی رہے گی اور ہماری اگر عمر کم ہوگی اور ہماری اگر نسل قائم نہ رہے گی تو ہم تو نابود ہو جائیں گے، بے اولاد ہو جائیں گے، بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو پھر ان سے لڑ کیسے پائیں گے؟ ہماری ان کی چلے گی کیسے؟
اس لیے اب تو جو میرا فیصلہ کرنا تھا آپ نے کر دیا، چلیے ہم باہر چلے جاتے، یہ اندر رہے، ان کی وجہ سے ہم کو گیٹ آؤٹ کر دیا گیا، ہمارا حرام چھین لیا گیا، انہی کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے، کیونکہ یہ پیدا نہ کیے جاتے تو مجھ کو سجدہ کرنے کا حکم نہ ہوتا، اور میں ان کے سامنے جھکنے سے انکار نہ کرتا تو میرے اوپر آپ کی پھٹکار نہ ہوتی۔ تو ہمارا تو جو کچھ بگڑا ہے ان کی وجہ سے بگڑا ہے، اور جب ان کی وجہ سے بگڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو چین سے رہنے دوں گا، ہمارا چین چھینا ہے ان کی وجہ سے تو ان کو بھی بے چین رکھوں گا عمر بھر، اور جتنا بگاڑ سکتا ہوں بگاڑوں گا۔ آپ نے ان کو جنت میں رکھا ہے لیکن میں دوزخ بھر دوں گا ان کی اولاد سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں یہ آرام کرتے رہے، ٹھاٹ سے موج کرتے رہے اور ہم جنت سے نکال کر راغب درگاہ کر دیے گئے ہیں، ہم مارے پھرتے چلے۔ آپ صرف ایک چانس ہمیں دیجیے، موقع دیجیے کہ ہماری عمر قیامت تک کے لیے بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، قیامت تک کی تم کو چھوٹ ہے۔ جب قیامت تک کی عمر مل گئی اور یہ دعا شیطان کی قبول ہو گئی تو شیطان نے اللہ پاک کو چیلنج کر دیا کہ اللہ اب آپ کے بندوں کو میں بہکا ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے پھندے میں نہیں آئے گا، جو تیرا ہی ہوگا وہی شکار ہوگا تیرا، میرا تیرے شکار میں اور تیرے قید میں اور تیرے پھندے میں نہیں آنے کا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اوپر سے بھی حملہ کروں گا اور نیچے سے بھی حملہ کروں گا اور دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، اور اس طرح آؤں گا کہ میں تو دیکھوں گا لیکن مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ دیکھے آدمی تو اس سے بچاؤ کرے، آدمی دیکھے تو اس سے بھاگے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا اور میں چاروں طرف سے اس پر ہلہ بولوں گا، کدھر سے بچے گا اور کیسے بچے گا۔ تو آپ کے بندوں کو میں بہکا ہی لوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جتنے داؤ پیکرے جانتا ہے، تو جتنا بگاڑنے کی تدبیریں جانتا ہے، میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں اور زیادہ تدبیر جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کو بچا لوں گا۔ تو محنت چالو ہے ادھر سے بھی، شیطان کو دھکا لگانے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے آدمی تدبیر کر رہا ہے۔ پیغمبروں نے راستہ بتایا، برائی سے بچو گے نماز پڑھو، نماز برائی سے اور گناہ سے بے حیائی سے بچاتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بچا دیتی ہے فحشا بے حیائی کے کام، منکر ناجائز کاموں سے نماز بچاتی۔ نمازی بنا رہے ہیں انبیاء، نمازی بنا رہے ہیں اولیاء، نمازی بنا رہے ہیں علماء۔ تو شیطان نے دیکھا کہ اچھا اتنی تدبیر اور اتنی ترکیب نکال لی ہے نمازی بنانے کی، تو کیا میں بے نمازی ہی بنا کر گمراہ کر سکتا ہوں، نمازی بنا کے گمراہ نہیں کر سکتا۔ صرف نماز چھوڑا کر ہی میں گمراہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھا کر بھی گمراہ کروں گا، میں اس میں بھی اپنا راستہ نکال لوں گا، اور شیطان اس میں راستہ نکال لیتا۔ شیطان جس طرح سے گناہ کروا کر اپنا لیتا ہے، اس طریقے سے شیطان نیک عمل کرا کے بھی اپنا کام بنا لیتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے، جانکاری صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیک کام نہیں کر رہا ہے، وہ سراسر غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن کیونکہ جانکاری نہیں ہے، معلومات صحیح نہیں ہے، جب معلومات صحیح نہیں ہوگی تو آدمی دھوکہ کھا جائے گا، اوپر کے ٹائٹل کو لیبل کو صرف دیکھے گا۔ اگر آدمی کے ناک نہ ہوتی اور صرف آنکھ ہوتی تو عطر کی شیشی پر جو لیبل لگا ہوا ہے اس لیبل کو دیکھ کر ہر شیشی کو عطر ہی کی شیشی سمجھتا، حالانکہ اس میں پیشاب سپلائی ہو رہا ہے۔ تو آنکھ سے شیشی لگا کر اگر دیکھے گا تو آنکھ تھوڑی بتائے گی کہ اس میں پیشاب ہے، شراب ہے یا عطر ہے، کیا ہے؟ آنکھ تو لیبل بتائے گی کہ ہاں اس پر عطر مجموعہ لکھا ہوا ہے۔
تو ناک نے فیصلہ کیا کہ اس میں خوشبو نہیں ہے، اس میں بدبو ہے۔ اب بے ناک والا آدمی چاہے کتنوں ہی تیز آنکھ والا ہو اور کتنوں ہی پاور کا چشمہ چڑھائے ہوئے ہو، وہ خوشبو اور بدبو میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی اور غیر عالم آدمی نیکی میں اور برائی میں فرق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ ناک نہیں ہے جس سے وہ سونگ کر پتہ لگائے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ بہت زیادہ سے زیادہ اس کے پاس آنکھ ہے، وہ دیکھے گا وہ یہ تو نماز ہے، عبادت ہے، یہ تو درود پاک ہے، یہ تو روزہ ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، اس کو کرنا ہی چاہیے، اچھا کام ہے، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، لیبل لگا ہوا ہے اس پر اچھائی کا۔ لیکن اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کرنے کے بعد یہ محنت کارآمد بھی ہوگی، کچھ ملے گا بھی۔ خریدتے چلے جاؤ، ایسی جتنی شیشی زیادہ جمع کرو گے اتنا اپنے گھر میں بدبو کا سامان زیادہ جمع کر رہے ہو، کیونکہ صرف لیبل دیکھ دیکھ کر تم نے خریدا ہے اور ناک ہے ہی نہیں کہ چیک کرو اس کو کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ تو جتنا زیادہ جمع کرو گے اتنا زیادہ بدبو جمع ہو رہی ہے، اتنی زیادہ گندگی جمع ہو رہی ہے۔ شیطان عالم کو اسی طریقے سے نہیں بہکاتا جیسے جاہل کو بہکاتا ہے۔ شیطان جس طرح شرابی کا شکار کرتا ہے اسی طرح نمازی کا شکار نہیں کرتا۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ چارہ ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ تدبیر ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت تہجد گزار آدمی، بہت متقی پرہیزگار آدمی ہے، یہ تو اپنی دکان چھوڑ سکتا ہے، اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے، یہ تو اپنی دکان چھوڑ سکتا ہے، اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ سکتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، لیکن یہ نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا کسی قیمت پر۔ تو اب اس کو کیسے بہکایا جائے، اپنے پھندے میں کیسے لایا جائے؟ تو اس سے نماز پڑھوا کر اپنا کام کر لیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت اونچے مرتبے کے انسان، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے ولی اور بڑے زبردست عالم گزرے ہیں اس ملک کے اندر۔ 100 سال کے لیے ایک مجدد اللہ بھیجتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے کارنامے اور ان کی خدمات اور ان کے علم اور بزرگی نے 100 سال کے لیے دین کو زندہ نہیں کیا ہے بلکہ 1000 سال کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ الف ثانی یعنی دوسرے 2000، 11ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ تھے تو 1000 تو گزر چکا تھا، اب گویا مستقل دوسرے 1000 کے لیے سال کے لیے دین کو انہوں نے زندہ کر دیا۔ اتنی بڑے بڑی انہوں نے اپنی مکتوبات شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، خلیفہ وقت تھے اور بڑے اونچے مرتبے کے انسان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رشتہ تھا ان کا۔ ایک تو یہ صحابی تھے اور دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سالہ ہوتے تھے رشتے میں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ام المومنین تھی، وہ حضرت معاویہ کی اپنی بہن تھی۔ تو اس رشتے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب، پھر صحابی رسول اور پھر کاتب رسول۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تو لکھنا جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ حضور تو ان پڑھ تھے، نہ کتاب دیکھ کر پڑھنا جانتے تھے اور نہ قلم سے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے۔ امی تھے آپ، امی کے معنی ہے مادر ذات، ماں کے پیٹ سے جیسے آیا ہے اسی حالت پر رہ گیا۔ تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی پڑھ لکھ کر آتا نہیں ہے، سارے لوگ ماں کے پیٹ سے ان پڑھ آتے ہیں اور اسی ان پڑھ حالت میں اگر عمر بھر رہ گئے تو اس کو امی کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی حروف دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے اور قلم سے لکھنا نہیں جانتے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اے میرے پیغمبر، آپ کسی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے تھے اور آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے. اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ باطل پرست لوگ آپ کی نبوت میں شبہ پیدا کر دیتے، شبہ کرتے، شک نکال دیتے کہ یہ تو پڑھے لکھے آدمی تھے، پہلے ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نایاب کتاب کہیں سے ان کے ہاتھ لگ گئی ہو اور اسی کو پڑھ پڑھ کر دیکھ دیکھ کر اسی سے علم کی بات کر رہے ہیں. ان پر وحی نہیں آتی ہے، فرشتہ نہیں آتا ہے، یہ کتاب سے بول رہے ہیں، کسی پرانی کتاب سے، کسی نایاب کتاب سے جو کوئی دوسرے کے ہاتھ نہیں لگی ہے، ان کو کہیں سے ہاتھ لگ گئی ہے. تو یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ کتاب سے دیکھ کر بول رہے ہیں. یہ شبہ کر دیتے تو میں نے آپ کو پڑھنے لکھنے کا علم ہی نہیں دیا کہ یہ کوئی شبہ کر سکے. جب ایک ان پڑھ آدمی علم کی بات کر رہا ہے اور وہ بھی اتنے اونچے علم کی بات کہ سارے پڑھے لکھے لوگ دنگ ہیں اس کے سامنے، تو اب اس کے پاس علم آ کہاں سے رہا ہے؟ ضرور فرشتے کے ذریعے اللہ انہیں علم دے رہا ہے. تو ان پڑھ ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ اس لیے بھی رکھا کہ اگر پیغمبر لکھنا پڑھنا سیکھے گا تو دنیا میں اس کا استاد کوئی ہوگا نہیں ہوگا. کسی سے جا کر پڑھے گا، کسی سے جا کر لکھنا سیکھے گا تو جو نبی کو پڑھائے گا وہ نبی کا استاد کہلائے گا، جو نبی کو سکھائے گا وہ پیغمبر کا استاد کہلائے گا. اور استاد کا درجہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، استاد کا احترام شاگرد کے اوپر فرض ہوتا ہے. اور اللہ پاک کو یہ گوارا پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کسی کا احترام کرے. ساری کائنات ان کا احترام کرے گی، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ کسی کا ادب نہیں کریں گے، سب کو ان کا ادب کرنا. یہ کسی سے نہیں سیکھیں گے، یہ سب کو سکھانے والے بنائے گئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، موقع ہی نہیں دیا اس کا. یقین پیدا کیا اللہ نے. جب آپ ماں کے شکم سے باہر آئے تو باپ نہیں تھے، دادا نے لیا. تھوڑے دن کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، چچا نے لیا. کچھ روز کے بعد چچا کو بھی اللہ پاک نے اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ میرے نبی کی نگرانی کوئی دوسرا کرے. ان کو تو اپنی خاص نگرانی میں رکھنا ہے. اس لیے جو ان کا نگراں بن کر آئے گا اس کا پتا کاٹ دیں گے، اس کا راستہ کلیئر کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا. قرآن نے فخر کے ساتھ حضور کا لقب امی ذکر کیا ہے، النبی الامی. یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل نہیں ہے. جاہل ہونا اور بات ہے اور ان پڑھ ہونا اور بات ہے. حرف سے پہچان کر، حروف دیکھ کر، کتاب دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، لیکن علم اللہ نے دیا ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے جانکاری دے دی ہے. ان پڑھ ہونا دوسری چیز ہے اور بے علم ہونا دوسری چیز ہے. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں لیکن کسی عالم کے ساتھ بہت زمانے تک رہ گئے تو ہزاروں سینکڑوں مسائل ان کو معلوم ہو گئے، بہت سی باتیں حدیثیں معلوم ہو گئی. تو کتاب میں دیکھ کر تو نہیں جانتا وہ حدیث کو، کتاب میں دیکھ کر وہ مسائل کو تو نہیں جانتا، لیکن بے علم نہیں ہے، جانکار ہے، جانکاری ہے اسے. تو ان پڑھ تو ہے لیکن جاہل نہیں ہے. اللہ کے حبیب عقائد عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، جاہل نہیں تھے، بے علم نہیں تھے. علم تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا. کوئی آپ کے ٹکر کا علم میں ہے ہی نہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو دوسرے کو جب خط لکھنا ہوتا، کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی لکھے پڑھے تھے ان سے آپ لکھواتے. حضور بولتے جاتے تھے اور وہ صحابی لکھتا جاتا تھا. جب خط پورا ہو جاتا تو خط تو حضور کی طرف سے جا رہا ہے،
تو دستخط تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے اس پر. وہ صحابی دستخط تو کرے گا نہیں تو مضمون خط اسی کی طرف سے ہو جائے گا. اب خط اس کی طرف سے ہے نہیں, خط تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایک انگوٹھی بنا لیجئے اور اس انگوٹھی پر اپنا نام کندا کروا لیجئے اور اس کے ذریعے سے خط پر مہر لگا دیجئے. اب مہر لگانے کے بعد آپ کا نام, آپ کا دستخط سگنیچر اس پر آ جائے گا تو یہ خط آپ کی طرف سے بن جائے گا. اور مہر لگانے کے بعد خط کی پوزیشن گارنٹیڈ ہو جاتی ہے, یقینی ہو جاتی ہے. اور بڑے بڑے بادشاہ لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں, وزن محسوس کرتے ہیں. اس لیے آپ جب بادشاہوں کے نام خط لکھنے جا رہے ہیں تو عرب کے باہر میں عجم میں جو بادشاہ لوگ ہیں بغیر مہر والے خط کو اہمیت نہیں دیتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اس پر مہر کے لیے نام لکھوایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسالت کے اعلان کے ساتھ, اس لیے کہ جہاں بھی آپ دین کی دعوت پیش کرتے تھے تو سب سے نمبر 1 پر اپنا پیغمبر ہونا بتاتے کہ تم مجھ کو اللہ کا رسول مانو. تو اس انگوٹھی کے نگ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا. لیکن واقعی پیغمبر کی ذات کتنی ذہین ہوتی ہے اور نبی توحید کی حفاظت کس طرح کرتا ہے. حضور کی انگوٹھی پر جو یہ نگ تھا اور جس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا تو ترتیب کیا تھی؟ سطر میں ایسے لکھا ہوا تھا. اگر ایسے سطر میں لکھا جائے گا دائنی طرف سے تو پہلے محمد, بیچ میں رسول اور تب اللہ نہ آئے گا محمد الرسول اللہ. تو سب سے پہلے کون لفظ آئے گا لکھنے میں؟ محمد. اور سب کے بعد کون لفظ آئے گا؟ اللہ. تو سیدھی سطر میں اگر لکھتے تو اپنا نام اوپر آ جاتا, پہلے آ جاتا. داہنی طرف سے اگر لکھا جاتا سطر میں سیدھی تو حضور کا نام پہلے آتا, اللہ کا نام بعد میں آتا. اور اگر اوپر نیچے کر کے سطر لکھتے تو محمد کا لفظ سب سے اوپر ہوتا اور اللہ کا نام سب سے نیچے ہو جاتا. اور یہ بات اسلام کے نظریے کے خلاف تھی. حضور تو ساری بڑائی اللہ کی بتانے کے واسطے آئے تھے, سب سے اونچا اللہ کو بتانے کے لیے آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو. سب سے پہلے اوپر لفظ اللہ, بیچ میں اس کے بعد رسول اور سب سے نیچے لفظ محمد. تو محمد کا لفظ سب سے نیچے اور رسول بیچ میں اور اللہ سب سے اوپر. نیچے سے اوپر کہا جاتا تھا مہر لگانے کے بعد اس کو. اس سے سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی توحید کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی طرف سے اتنی تواضع, اتنے انکسار کا اظہار کرتا ہے کہ صرف ترتیب میں بھی اس کی رعایت رکھی ہے. حالانکہ اگر تحریر میں لفظ اللہ بعد ہی میں آ جاتا لیکن عقیدے میں تو سب سے پہلے تھا, ایمان میں تو سب سے پہلے تھا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ظاہری طور پر بھی اس کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اللہ کی بڑائی کو اور اپنے آپ کو اس کے مخلوق ہونے کے اعلان کو, نبی ہونے کے اعلان کو, رسول ہونے کے اعلان کو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رعایت رکھی. اور اس لیے ہر جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان پر اور اپنے کمال کو پہلے رکھا ہے. ہر جگہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یہ نہیں رسولہ عبدہ نہیں, کیونکہ رسول میں حضور کے مرتبے کا اعلان, آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے, اور عبد میں آپ کی تواضع اور خاکساری ظاہر ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کے لفظ کو پہلے رکھا اور رسول کے لفظ کو بعد میں رکھا. یہی انبیاء کا مزاج, اس سے ان کی حیثیت گھٹ نہیں جاتی. اب پہلے کر دینے سے کیا ان کی رسالت میں کوئی کمی آ گئی؟
پوزیشن ڈاؤن ہو گئی، معاذ اللہ کوئی کمی نہیں آئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنے کو کم دکھائے، کم سے کم لگائے، اپنی کوئی حیثیت نہ جتائے، اگر وہ پوزیشن والا بھی ہے تو اس کے سامنے بلا پوزیشن آئے، کیونکہ وہی داتا ہے، یہ پوزیشن ملی کہاں سے؟ اسی نے تو یہ پوزیشن دی ہے، تو اسی کے سامنے آؤ گے ایسے ہوئے کرتے ہوئے کہ آپ اگر خدا ہیں اور آپ بڑی شان والے ہیں تو ہم بھی چھوٹی شان رکھتے ہیں، نہیں تم اس کے سامنے جاؤ تو تم کہو ہم تو بے شان ہیں، ہماری کوئی شان نہیں ہے، شان والے تو آپ ہیں، ہم تو بے کمال ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ظاہر کریں، یہ تھوڑا بہت جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، ہماری اصلیت تو بے کمالی ہے، تو اپنی اصلیت کو نہ بھولے، پہلے اپنی اصل کا ذکر کریں اور پھر اس کے انعام کا ذکر کریں۔ اس لیے کلمے میں بھی اور ہر جگہ پر نبی کا پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کا لفظ اپنے لیے مقدم رکھا اور رسول کا لفظ مؤخر رکھا، کہیں پر اس کے خلاف نہیں نظر آئے گا، کہیں نہیں دیکھو گے محمدن رسولہ و عبدہ، نہیں عبدہ و رسولہ، عبد پہلے سے ہے، ہماری اصلیت تو عبدیت ہے، ہماری اصلیت تو مخلوق ہونا ہے، اور یہ مرتبہ ملا ہے آپ کے دینے سے، یہ ہمارا کمایا ہوا تو مرتبہ ہے نہیں، ہم نے اپنی محنت سے تو حاصل نہیں کیا، آپ کی نوازش، آپ کا کرم ہو گیا تو ہم بھی رسول بن گئے، پیغمبر بن گئے، رسولوں کے امام بن گئے، آپ نے امام بنایا تو امامت ملی، ہم کوئی اپنے گھر سے تو لے کر نہیں آئے تھے، یہ ہماری کمائی تو نہیں ہے۔ کتنا کلیئر کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے عقیدے کو اور خدا کی کبریائی اور بڑائی کو، کہ اللہ کے سامنے اپنا سر اونچا نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ آپ سے بڑا کون ہوگا اور آپ سے زیادہ کمال والا کون ہوگا؟ کمال والوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے کو بے کمال بتاتے ہیں، اور بے کمال آدمی کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے کو کمال والا دکھائے گا۔ جاہل سے پوچھے گا کوئی کہ آپ جاہل آدمی ہیں تو 15 گالی دے گا، تیرا باپ جاہل ہو، تیرا دادا جاہل ہو، تو کیا سمجھتا ہے مجھ کو؟ میں جاہل آدمی ہوں، کبھی جاہل نہیں سمجھے گا۔ جاہل اپنے کو جاہل نہیں ہو تو علامہ بنا رہے گا۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بالکل جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، کوئی صلاحیت لیاقت نہیں ہے، لیکن کسی بزرگ کی صحبت کی وجہ سے یا کسی عالم کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے یا کسی جماعت میں نکل گئے تو کچھ دینداری آ گئی، کچھ موٹے موٹا مسائل معلوم ہو گئے، تو اب وہ اپنے کو سمجھتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، اب جو مسئلہ پوچھیے وہ جواب دے دے گا پھٹ سے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا حق بن گیا کہ ہم بھی بولے دین کے اندر، ہم بھی مسئلے کھاتے ہیں، ہم کوئی کم تھوڑے ہی ہے۔ یہی جہالت کی پہچان۔ اور بڑے بڑے عالموں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس بات رکھی جائے اور ان کو جانکاری نہ ہو تو کہتے بھائی یہ کو معلوم نہیں ہے، کتاب دیکھنا پڑے گا، ابھی یاد نہیں ہے۔ تو عالم ہوگا تو اپنی جہالت کا، بے علمی کا اقرار کرنے میں شرمائے گا نہیں، اور جاہل ہوگا تو اس کو شرم آئے گی، وہ سوچے گا کہ ہماری تو پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اگلا میرے بارے میں سمجھے گا کہ اس کو جانکاری نہیں ہے، اس لیے اٹھ پٹانگ انداز ہی سے بتا دو۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، سنت کے خلاف، یہ بدعتی کا راستہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس سے اگر کوئی سوال ہو اور کوئی بات اس سے پوچھی جائے اور وہ بات اس کو معلوم نہ ہو تو چھپائے بھی نہیں، صاف صاف کہہ دے کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے، جانکار جو آدمی ہوگا اس سے تم پوچھ لینا، یا ہم پوچھ لیں گے، معلوم کریں گے تب بتائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، یہ نہیں کہ ہم تو پیغمبر ہیں، ہمارا درجہ تو سب سے اونچا ہے، اس لیے جو بھی سوال آئے سب سے جواب دے دو، نہیں۔ بہت مرتبہ سوال کرنے والا سوال کر دیتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں، تو فرماتے کہ بھائی ابھی میں نہیں جانتا، فرشتہ آئے گا اس سے پوچھ لوں گا، اللہ تعالیٰ سے معلوم کر لوں گا، اس کے بعد تم کو بتاؤں گا۔ ایک شخص ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
ایک آدمی آیا اور داخل ہوا، اس نے سلام کیا، سلام کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی تیزی کے ساتھ چھلانگ مارتا ہوا سب کے آگے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹ کر جا کر بیٹھ گیا، حضور کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور حضور کے زانو پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا سامنے۔ یہ آدمی بڑا بے دھڑک تھا، صحابہ دیکھنے لگے کہ کون آدمی ہے اتنا بے دھڑک ہے اور اتنا بے تکلف ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی پرانی راہ و رسم ہے۔ یہ آیا ہے سب کے بعد، مجلس جمی ہوئی تھی تب یہ آیا، تو سلام کر کے اس کو تو کنارے بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ آدمی سب کی گردن تھام کر اور ایک دم جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بیٹھ گیا۔ یہ ہے کون آدمی؟ تو اب دیکھ رہے ہیں تو کوئی پہچان نہیں رہا ہے کہ یہ آدمی ہے کون۔ دیکھا ہوا آدمی ہو تو پہچان جائے، تو یہ آدمی مدینے کا تو ہے نہیں، قریب کا ہے نہیں، لیکن کپڑا انتہائی صاف ستھرا ہے، بال بھی بالکل سجے ہوئے ہیں، کوئی گرد و غبار بھی نہیں ہے چہرے پر۔ باہر سے آیا ہوا پردیسی آدمی ہوتا، مسافر ہوتا تو گرد غبار پڑا ہوتا اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، اس کا بال میلا ہوتا، بال الجھے ہوئے ہوتے، کپڑا اتنا صاف ستھرا نہ ہوتا۔ تو اس کی وضاحت دیکھ کر یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ آدمی پردیسی نہیں ہے، باہر کا نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اور اس کی بے تکلفی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ یہ آدمی حضور کا جانا پہچانا ہوا ہے، مگر ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا ہے، موجود لوگوں میں سے کوئی پہچان نہیں رہا ہے۔ تو جب کوئی پہچان نہیں رہا ہے تو یہ بھی یقین ہے کہ مدینے کا نہیں ہے۔ تو بڑی عجیب آدمی ہے، بڑا کشمکش ہے کہ یہ ہے کون سا۔ بہرحال سب لوگ اپنے اپنے دل میں سوچتے رہے کہ بھائی یہ ہے کون آدمی، پہچان میں نہیں آتا، مدینے کا ہے نہیں، اب پردیسی ہے نہیں، کیونکہ پردیسی آدمی ہوتا تو راستہ تو یہاں ریتیلا ہے، گرد و غبار والا ہے، تو اس کا چہرہ اتنا دھلا ہوا اور کپڑا اتنا صاف ستھرا جیسے ابھی غسل کر کے کپڑا بدل کر آیا ہو، تو ویسا تو نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ اب وہ سٹ کر حضور سے قریب جب بیٹھا تو اس نے بے تکلفی سے دنادن 4-5 سوال حضور سے کر دیا اور سب لوگ سن گئے۔ ان سوالوں میں ایک سوال اس نے کیا کہ اخبرنی متی الساعہ، اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی۔ کیا پوچھا اس نے؟ اخبرنی، خبر دیجیے، بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو حضور پاک کو چاہیے تھا نا کہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے کہ میں نبی ہوں، اتنے سارے صحابہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس نے سوال کیا ہے، اگر میں اس کو جواب نہیں دوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے۔ کچھ کو بول دیتے کہ ہاں آئے گی 1000 سال کے بعد، بول دیتے کہ 100 سال کے بعد آئے گی۔ کون رہے گا 100 سال تک؟ نہ یہ مسافر رہے گا، نہ یہ سارے لوگ یہاں جو موجود ہیں وہ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے۔ 100 سال گزرے گا تب نہ پتا لگے گا کہ صحیح بتایا تھا کہ غلط بتایا تھا۔ تو 100 سال تک تو اپنی پوزیشن بچا لیتے، بول دیتے کہ 100 سال کے بعد آئے گی، لیکن نہیں، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے علمی کو چھپایا نہیں، اس کو فوراً جواب دیا، من مسئول عنہا بأعلم من السائل، اے پوچھنے والے، جس سے تم پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں وہ تم سے زیادہ نہیں جانتا ہے، جتنا تم جانتے ہو قیامت کے بارے میں اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ تم کو قیامت کا ٹائم نہیں معلوم ہے تو ہم کو بھی قیامت کا ٹائم نہیں معلوم۔ ایک نہیں، سینکڑوں حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے والے نے سوال کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بتایا نہیں تھا تو معلوم نہیں تھا، تو حضور نے جواب میں اپنے آپ کو چھپایا نہیں، گول مول جواب نہیں دے دیا، ٹال مٹول نہیں کر دیا، کلیئر صاف کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، پوچھ کر بتاؤں گا، وہی آئے گی تب بتاؤں گا، فرشتہ آئے گا تو معلوم کر کے بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے سکھا کر
ایک سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یہودی عالموں نے آزمانے کے لیے سوال بھیجا. آنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول بتائیے دنیا میں سب سے بری جگہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. آپ نے نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون ہے. فرشتہ آئے گا تو پوچھ کر بتاؤں گا. پوچھنے والے کے سامنے صاف صاف اقرار کیا کہ مجھے نہیں معلوم. یہ نہیں ٹال مٹول نہیں، گول مول جواب نہیں دیا، اپنے نہ جاننے کو کلیئر ظاہر کر دیا. اس حدیث کے نیچے علماء نے لکھا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو تو جس سے پوچھا جائے اس کو اپنی جہالت کا اقرار کرنا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہی آپ کا راستہ ہے بتایا ہوا. لیکن آج ہم لوگ شرما جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اس لیے اپنے بے علمی کو چھپاؤ. اور اس چھپانے میں کبھی کبھی اٹھ پٹانگ اندازے سے آدمی غلط مسئلہ بتا دیتا اور سارا گناہ اس کے اوپر ہوگا. ارے انسان ہے، ہر آدمی کو ہر بات نہیں معلوم ہوتی. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو ساری بات معلوم ہو. اور بہت مرتبہ تو معلوم جو بات ہے وہ بھی دماغ میں نہیں آتی، وہ بھی ذہن سے نکل جاتی. حالانکہ معلوم ہے لیکن ابھی ذہن کام نہیں کر رہا ہے، ابھی ہفتے میں یاد کرنے سے وہ چیز نہیں آ رہی ہے. مخلوق کا تو حافظہ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ پاک کو بھول نہیں ہے، اللہ پاک کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا علم کہیں غائب ہوتا ہے. وہ ہر ذرے کو، ہر چیز کو ہر وقت جان رہا ہے. اور دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے اس سے بھول ہو جائے گی، اس سے بہت سی چیز حافظے سے نکل جائے گی. اور ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کو معلوم ہے، اس بیچارے کو نہیں معلوم ہے. تو اس میں عیب نہیں، یہ عیب کی چیز نہیں ہے کہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ بات معلوم نہیں ہے، ان کو یہ مسئلہ نہیں جانتے تو ہمارے قد چھوٹا ہو جائے گا، حیثیت گھٹ جائے گی. نہیں، بڑے بڑے اکابر علماء محدثین اور انبیاء کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جانکاری جب نہیں ہے تو صاف کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. جاننے والے سے پوچھ کر بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا. تو اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوال کے جواب میں فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا. سب سے بری جگہ کون ہے مجھے نہیں معلوم، سب سے اچھی جگہ کون ہے مجھے نہیں معلوم ہے. ہاں جبرائیل امین آئیں گے ہمارے پاس تو پوچھ کر بتاؤں گا. جبرائیل امین آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل ایک بات بتاؤ، دنیا میں سب سے بری اور خراب جگہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہم لے کر آئے نہیں، ہم کو تو اللہ نے ابھی دوسری وحی دے کر بھیجا ہے، دوسرا مسئلہ سکھا کر بھیجا ہے. تو جو اللہ بتاتے ہیں وہی میں لا کر دیتا ہوں. تو یہ مسئلہ تو اللہ نے ابھی دیا نہیں تھا، یہ اس وحی کو لے کر تو ہم نہیں آئے. تو ہم نہیں جانتے کہ سب سے بری جگہ کون ہے. اب اللہ کے پاس جائیں گے تو پوچھ کر اب کے آئیں گے تو بتائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل اچھا یہ بتاؤ سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ پوچھے، اور اللہ نے یہ چیز ابھی دے کر بھیجا نہیں ہے. اب جاؤں گا اللہ کے پاس تو اب کے پوچھ کر آؤں گا تو بتا دوں گا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا تو فرشتے نے بھی اپنی بے علمی کا اظہار کیا. علماء فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی سنت بھی یہی ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو تو فوراً اس کے بے علمی کا اقرار کر لے. یہ نہیں کہ سوچے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی. دیکھو جبرائیل امین نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتا، لا اعلم. اب جبرائیل امین جب واپس گئے اور اللہ پاک نے پھر ان کو وحی کے لیے قریب کیا تو وہاں جبرائیل امین نے پوچھا
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے بری جگہ فلاں ہے اور سب سے اچھی جگہ فلاں ہے۔ اب جبرائیل امین حضور کے پاس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں نے جو پہلے سوال کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ سے معلوم کر کے بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا یا نہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں معلوم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شر البقاء الاسواق، دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے، وخیر البقاء المساجد، اور سب سے عمدہ جگہ مسجد ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کو بتایا، تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانکاری ہو تو اس کا آدمی اقرار کر لے، مگر شیطان ادھر سے ڈائریکشن دیتا ہے کہ تمہاری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، تم کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، تم امیر ہو، تم عالم ہو، تم پیشوا ہو، تمہاری ایک سماج میں حیثیت ہے، پوزیشن ہے، اور تم ہی کہا دو گے کہ نہیں، بول دو کہ بزرگوں سے ایسا سنا، حالانکہ سنا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، بزرگوں کے گردن پلات رکھ کے پار ہو گیا، لیکن قیامت میں تو پھول کھل جائے گا نا کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ یہ خود بزرگ بننے کے چکر میں ہے، بزرگوں کا نام لے کر شیطان ہر ایک کو اس کے انداز میں پکڑتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، دستخط کرنا نہیں جانتے تھے، تو صحابی سے لکھواتے تھے۔ خط بھیجنا ہے تو لکھنے والے صحابی کو بٹھا لیا اور حضور بولتے جاتے تھے اور وہ صحابی لکھتے جاتے تھے۔ تو جن صحابہ سے حضور لکھوایا کرتے تھے انہی میں کے ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، رسول پاک کے رشتے دار بھی ہیں اور کاتب رسول بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کی آیت نوٹ کرواتے تھے جن صحابہ سے حضور، ان میں کے ایک حضرت معاویہ بھی ہیں، ان سے بھی کچھ آیت نوٹ کروائی ہے، تو کاتب وحی بھی ہیں۔ اتنی فضیلت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دیجیے اور ہدایت دینے والا بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ دیا۔ 40 برس تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھالا۔ 20 سال تک تو خلیفہ نہیں رہے، لیکن 20 سال بلا اختلاف خلافت ان کی مانی گئی۔ اتنے بڑے آدمی شاہی محل میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کئی کمروں کے بعد سب اندر میں ان کے آرام کرنے کا کمرہ ہے، اور اندر سے اپنے کمرے کو بھی بند کر کے آرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت کے کام میں تھک جاتے تھے، تو بہت رات جانے پر تو آرام کرنے کا وقت آتا تھا، تو کوئی آ کر ڈسٹرب نہ کرے، اس کمرے میں گھس نہ جائے، اندر سے بند کر کے آرام کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے جو قصہ میں سنا رہا تھا آپ کو، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ اپنے شاہی کمرے میں اندرونی حجرے کے اندر آرام کر رہے تھے اور رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی، تو اچانک ایک شخص پاؤں دبا رہا ہے ان کا اور اٹھا رہا ہے، حضرت اٹھیے، تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئے کہ کمرہ بند ہے، اس کمرے میں تو باہر سے کوئی انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی کون سا ولی ہے، کون سا بزرگ ہے، کیسے اس کمرے میں آ گیا اور مجھ کو جگا رہا ہے۔ اٹھے تو دیکھا کہ ہاں ایک صاحب ہے، اب وہ پاؤں دبا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا حضور بات کچھ نہیں ہے، ٹائم چلا جائے گا تہجد کا، جلدی اٹھیے پڑھ لیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تہجد تو ہم کو پڑھنی ہے، پڑھیں گے ہم کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرض نماز تو ہے نہیں، تم کو اتنا فکر کیوں ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور یہ مت پوچھیے کہ ہم کون ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ تہجد پڑھ لیں تاکہ آپ کو ثواب مل جائے۔ اب حضرت معاویہ کو اور زیادہ شبہ ہوا کہ آخر یہ ہے کون شخص،
ارے نماز کے لیے جگانا تھا تو باہر سے کمرہ پھینکتا، نماز ہی کے لیے تو جگانا تھا. یہ اندر آیا کیسے؟ کمرہ بھی بند ہے، ہر طرف سے پیک نہیں. آپ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ تو حضور اب آپ جب نہیں مانتے ہیں تو میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو، میں شیطان ہوں. کہا شیطان اور نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ یہ تو بہت الٹی بات ہے. تیرا کام تو نماز چھڑانا ہے، نماز پڑھوانا تیرا کام نہیں ہے، تو نماز پڑھوانے کے لیے کیسے آیا؟ شیطان تو ہے. یہ تو میں مان گیا، اس لیے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو بلا ویزا پاسپورٹ کے آتا کیسے یہاں؟ ہر طرف سے بند ہے اور تو کمرے میں آ گیا تو یقیناً تو بولتا ہے کہ میں شیطان ہوں. تو شیطان تو ہے، تو آ سکتا ہے اس کمرے میں، تو آ سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے. اس لیے تیرا شیطان ہونا تو ہم کو مان لینا ہے. مگر یہ بتا کہ تو جب شیطان ہے تو نماز کے لیے کیسے جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے؟ تجھ کو تو نماز چھوڑا دینی چاہیے تھی. تو اس نے کہا کہ حضور آپ کا جتنا بڑا مرتبہ ہے اور آپ کا جو علم ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. اگر میں آپ کو بہکاؤں اس طرح کہ نماز چھوڑ دیجیے تو آپ میرے پھندے میں نہیں آئیں گے. تو آپ کو بہکانے کے لیے ہم کو عالمانہ فیصلہ چلنا پڑا ہے. جاہل کی طرح سے آپ تھوڑی شیشے میں اتریں گے. آپ کو تہجد میں جو پڑھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ نماز پڑھوانا میرا کام ہے، نہیں، میرا کام تو چھڑوانا ہی ہے. لیکن اصل میں نقصان جب ہوتا ہے تو بڑے نقصان کے مقابلے میں چھوٹا نقصان قبول کر لینا چاہیے. دیکھیے کل بھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی. آپ بہت لیٹ سے سوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ نہیں کھلی تو تہجد کی نماز آپ کی چھوٹ گئی. تو آج دن میں آپ کو بہت صدمہ ہوا اور بہت غم ہوا تہجد چھوٹ جانے سے. تو آپ نے کام یہ کیا کہ چلو 8 رکعت تہجد ہم پڑھتے تھے، 6 رکعت تہجد پڑھتے تھے، 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور وہ رات کو چھوٹ گئی تو نفل ہی نماز تو تھی. نفل نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت چھوٹ دیا ہے. دن میں ہم پڑھ سکتے ہیں جتنا نفل چاہیں. تو 12 رکعت ہماری اگر تہجد چھوٹ گئی ہے تو دن میں 24 رکعت نفل پڑھ لیں گے، تب تو کچھ میک اپ ہو جائے گا ثواب. تو کل آپ کی تہجد رات کی چھوٹ گئی تھی تو 12 رکعت چھوٹ گئی تھی تو دن میں 24 رکعت آپ نے پڑھ لیا. تو ہم کو تو روز 12 ہی جوتا لگتا تھا، آج کو 24 جوتا لگ گیا. تو ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی چھوٹ جاوے تو کل 24 برسے میرے اوپر. تو میں اسی لیے جگا رہا ہوں کہ 12 ہی ہمارے اوپر پڑے. میں آپ کی ہمدردی میں نہیں آیا ہوں، میں اپنی ہمدردی میں آیا ہوں کہ میرا نقصان نہ جگانے میں ہے، تہجد نہ پڑھوانے میں میرا زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا کم ہی نقصان ہو. یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے ثبوت اور حوالہ صرف اس لیے دے دیا کہ آپ اس کو قصہ کہانی نہ سمجھیں. یہ قصہ کہانی نہیں ہے. اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اور بہت چوٹی کے عالم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور واقعہ کس کا لکھا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہے. تو عالم کو بہکانے کا، دیندار کو بہکانے کا وہ طریقہ شیطان نہیں اپناتا ہے جو جاہل اور گوار کو بہکانے کے لیے اپناتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو دیندار ہیں، ہم تو خوب نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا خوب پڑھ رہے ہو تو شیطان بھی پڑھوا سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہر نیک کام صحیح جذبے سے ہوتا ہے. نیک کام بھی غلط ڈھنگ سے کروا دیتا ہے شیطان، اور ایسا مارے گا داؤ کہ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ اس کا کام تو ذرا سے چیرا لگا دینا ہے نا، ذرا سے چیرا لگا دیتا ہے اور اس کے بعد ایک دم معصوم بن کر چلا کنارے لگ جائے اور یہاں سارا معاملہ بگڑ جائے. ایک بزرگ نے ایک مرتبہ ایک شیطان کو پکڑا، کہا نالائق کمبخت، تو بہت خون خرابہ کراتا ہے، بہت لڑواتا ہے لوگوں کو اور انسانوں کو کٹوا دیتا ہے. تیری وجہ سے آبادی ویران ہو جاتی ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں، تو بہت بڑا ظالم ہے. اس نے کہا حضور کس نے میری شکایت آپ سے کی ہے؟ میں ہوں شیطان ضرور لیکن اتنا بڑا پاپی نہیں ہوں.
میں کسی کو لڑاتا بڑھاتا نہیں، کسی کا گھر برباد نہیں کرتا، وہ تو سارا کام کرتے ہیں آدمی لوگ، اب میرے سر پر رکھ دیتے ہیں ساری گٹری گناہ کی، میرا قصور نہیں ہے، سب قصور ان کا ہے۔ کہا نہیں تمہارا سب قصور ہے۔ کہا اچھا دیکھیے، میں کسی کو نہ تلوار دیتا ہوں، نہ میں ڈنڈا تھماتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی گلوچ کی ٹریننگ سکھاتا ہوں، ہمارا کوئی گالی گلوچ سکھانے کا ٹریننگ اسکول بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی رجسٹر نہیں ہے، کوئی ماسٹر نہیں ہے، اور آپ دیکھیے گا کسی آدمی کو ہم نہیں بولتے کچھ بھی، ہمارا کچھ قصور نہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ اچھا دکھاؤ۔ اب ایک حلوائی کی دکان کے پاس گیا شیطان اس بزرگ کو لے کر اور کہا کہ آپ دیکھیے حضور، پھول مت کھولیے گا ہمارا، ہم کو کاروائی اپنی کرنے دیجیے، بس آپ صرف اس پر دھیان رکھیے گا کہ میری غلطی کیا ہے، ہم کو تو بدنام کرتے تو میری غلطی ہے کیا، اس پر آپ دھیان رکھیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو تم اپنا کام کرو۔ تو حلوائی کے ہاں کڑاہی رکھی ہوئی تھی بڑی ایسی، جس میں شکر گھولا ہوا شیرہ رہتا ہے، شیطان نے ایک انگلی اس میں ڈبائی شیرے میں، اور شیرے میں شیطان نے انگلی ڈبا کر دیوار پر ایسے لگا دیا، ہوا کے کنارے کھڑا ہو گیا بزرگ کے سائڈ میں۔ اب اس شیرے کے اوپر مکھی بیٹھی، مکھی جب اس کے اوپر بیٹھی تو دیوار سے چھپکلی آئی اس مکھی کو نگلنے کے لیے۔ اب ادھر سے جب چھپکلی آئی تو بلی جو تھی وہ چھپکلی پکڑنے کے لیے کودی۔ اب بلی کو جب دیکھا کتے نے تو ادھر سے کتے نے گھاؤ گھاؤ کر کے حملہ کر کے دیا بلی کے اوپر۔ اب بلی کتے کے اس جھگڑے میں کڑا الٹ گیا، اب اس کے کڑاہی کا سارا شیرہ گر گیا۔ جب شیرہ گر گیا تو حلوائی غصے میں اٹھا اور کتے کے مالک سے کہا کہ میرا اتنا نقصان ہوا دے دو۔ مالک نے کہا کہ میں کیوں دے دوں، میں تیرا کڑا پکڑنے گیا تھا کیا، الٹنے گیا تھا، میں نے کتے کو للکارا تھا کیا، کتا میں نے اس لیے تھوڑی لایا تھا، ارے کتا تو بے عقل جانور ہے، ایسا ہو گیا۔ اس نے کہا میرا تو چلا گیا، تم بے عقل بن کر کے نکل جاؤ گے، ہمارا اتنا جو نقصان ہوا ہم غریب آدمی کہاں سے لائیں گے، دینا ہی پڑے گا۔ وہ کہتا ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ اب کہتا ہے تم 4 آدمی کو جمع کرو۔ حلوائی کہتا ہے 4 آدمی کو کیوں جمع کریں گے، تمہارے کتے نے 4 آدمی کو پہلے جمع کیا تھا۔ غصہ تھا کہ نالائق جب بھوکے مر رہا تھا تو دعا کرنے کے لیے اور اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے مجھ سے کہتا تھا، اور آج جب ہم نے اس کو صرف اتنے میں سے اتنا نکالنے کے لیے کہا اور اتنا کچھ سمجھایا تو ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں، الٹے مجھے کو سمجھا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پر جب گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو گیا، کیس مقدمہ ہو گیا۔ تو اس شیطان نے کہا حضور دیکھیے اس میں میرا کیا قصور ہے، کتے کو تو ہم نے للکارا نہیں، بلی کو ہم نے دوڑایا نہیں، چھپکلی کو ہم نے بلایا نہیں، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیا، اس کو گالی نہیں سکھائی، یہ ساری کاروائی تو انہوں نے خود سے کی ہے، لیکن یہ سب گالی ہم کو دیں گے، سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کام شیطان کا ہے، حالانکہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، نہ گالی دینا ہے، نہ مار کرانا ہے، نہ کتا دوڑانا ہے، نہ بلی تڑپانا ہے، ہم نے تو ذرا سا انگلی سے ایسے شیرہ لگا دیا۔ تو شیطان یہ تو عالم ہے نا، ایسا تھوڑے ہی کہ ایک دم ان پڑھ جاہل ہے، وہ تو بہت ایڈوانس ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک طریقہ سیکھ رہا ہے بہکانے کا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے اور بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ ایک دیوار کے سائے میں، دوپہر کا وقت تھا اور وہاں پر کوئی سائے کی جگہ نہیں تھی، بیچارے کو تھوڑا سا آرام کرنا تھا، تو دیوار ایک کھڑی ہوئی تھی، چھت والا مکان تھا، اس کی دیوار کا ایک سائڈ سایہ تھا، اس سائے میں بیچارے آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں شیطان آیا، اس نے کہا حضرت اٹھیے اٹھیے اٹھیے، جلدی یہاں سے اٹھیے۔ کیا بات ہے؟ کہا حضرت یہ دیوار ابھی گرنے والی ہے اور آپ مر جائیے گا اس کے نیچے دب کے، جلدی سے ہٹیے، دیکھ نہیں رہے ادھر سے ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اب وہ جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ واقعی ادھر سے ڈاؤن ہو رہا ہے، جلدی سے اپنا بڑھیا بستر لیا، کنارے گئے، اب وہ ابھی تو 20 قدم گئے ہی ہوں گے کہ وہ مکان چھت دیوار سب گئے۔
تو بہت شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ کا بڑا احسان ہے اور بڑا کرم ہے آپ کا کیا نام ہے، کہاں گھر ہے، ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں، آپ نے ہماری جان بچا دی، آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اس نے کہا حضور میرا نام پتہ مت پوچھیے، ورنہ آپ نہ ہم کو دعا دیں گے نہ میرا شکریہ ادا کریں گے، ہم بہت خطرناک ہیں۔ کہے بھائی بتاؤ تو صحیح، آخر تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیا نام ہے؟ ان کا حضور میرا نام ابلیس ہے۔ تم ابلیس؟ تمہارا تو کام تھا کہ اسی میں اور گھسوڑ دیتے، تمہارا کام تو یہ تھا کہ دبا دیتے، اس کے نیچے مر جاتا ہے اللہ کا بندہ، تمہارا کام تو نقصان پہنچانا تھا۔ کہا حضور تو نقصان ہی پہنچایا ہے، کوئی فائدہ تھوڑی پہنچایا ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر ہم آپ کو چھوڑ دیتے اور اسی کے نیچے آپ دب کر مر جاتے تو شہادت کا درجہ ملتا نا، تو میرا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ تو ہم نے بچا دیا کہ موت آوے تو شہادت نہ ملے، ہم اپنے زیادہ نقصان سے اپنے کو بچایا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بچایا ہے۔ یہ داؤ ہے شیطان کا۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ نہیں کرتا ہے، کسی کو کچھ سکھا کر، کسی کو کچھ بتا کر، کسی کو یہ بتا کر کہ یہ تو دین ہے، یہ تو نماز ہے، یہ تو روزہ ہے، یہ تو درود شریف ہے، اس کے پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ اب بیچارہ وہ سوچتا ہے ہم درود پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور سب کو نیکی میں لگا رکھا ہے اور کام اپنا بنا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو ٹھگتا ہے ایک ہی طریقے سے، سب کو ٹھگتا ہے اس کی عقل اور اس کے علم کے حساب سے، کیسے کون پھنسے گا تو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح پھنسے گا، تو اس کے لیے ویسے ہی نعرہ لگاتا ہے۔ جب دنیا کے سیاست دان اور لیڈر لوگ ووٹ لینا ہوتا ہے تو کیسا کیسا نعرہ لگاتے ہیں، معلوم ہوگا کہ مسلمان کے تو سب سے زیادہ خیر خواہ یہی ہے، اور جب اپنا کام بنا لیا تو پھر کبھی آپ کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ تو شیطان کیا ان لیڈروں سے بھی کم تعلیم یافتہ ہے، کم ہوشیار ہے، وہ بھی بہت پیترے جانتا ہے، ایسے ایسے ڈھنگ سے آئے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم شیطان کے پھندے میں جا رہے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگوں کا تجربہ یہ ہے اور بڑے بڑے اللہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے، عبادت ضروری نہیں ہے۔ عبادت والے کو بہکا دینا شیطان کے لیے آسان ہے اور علم والے کو بہکانا زیادہ مشکل ہے اس کے لیے۔ اس لیے ایک عالم کو بہکا لیتا ہے تو 100 عابد کو بہکانے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑے سینئر کو علم والے کو چیز کر دیا، اور وہ تو جاہل تھا، اس کو بہکا لینا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ تو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے، مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے، انبیاء کی تعلیم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خود اپنا واقعہ لکھا کہ اگر میں عالم نہ ہوتا تو شیطان نے تو مجھ کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا، شیطان نے تو مجھ کو بہکا لیا تھا، لیکن میرے علم نے بچا لیا مجھ کو۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا، عابد ظاہر آدمی تھے، ذاکر شاکر آدمی، کوئی نفل نماز اور کوئی ذکر اور کوئی اچھا وظیفہ اور کوئی نیک عمل چھوڑتے نہیں تھے۔ اولیاء اللہ اور بزرگوں کو تو تہجد فرض نماز کی طرح سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بہت اہتمام کرتے ہیں، تو رات کو اٹھ جاتے تھے اور ذکر میں، تلاوت میں، تہجد میں وقت گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی عادت اور معمول کے مطابق میں ایک رات اٹھا اور اللہ پاک کی عبادت میں لگا رہا۔ جب میں عبادت کی حالت میں تھا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک انتہائی نورانی تخت پر ایک نورانی شکل کی چیز چلی آ رہی ہے۔
تو مجھے خیال ہوا کہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا نور یا کسی فرشتے کو میری عبادت سے خوش ہو کر نازل کیا ہے، اور وہ نورانی شکل والا اس نور کے تخت پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے نیچے زمین کی طرف، قریب آ گیا اور قریب آ کر تھم گیا. میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے بے انتہا شوق ہے اور مجھ کو امید ہے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ خاص انعام اور رحمت بھیجی ہے. اچانک اس نورانی تخت والے سے آواز ملتی ہے، عبد القادر، یا تیرا بیڑا پار ہو گیا، تجھ کو بخش دیا میں نے، اب تجھ کو کوئی محنت مشقت مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا راتوں کو اٹھ کر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا نمازوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری عبادت قبول اور تیری نجات کر دی میں نے، بخش دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آواز میں نے سن لی تو اب مجھ کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہے، یہ نالائق ہم کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے. کیونکہ زندہ رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے عبادت معاف ہو جائے اور کسی سے نماز معاف ہو جائے، اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ان سے بھی زیادہ کوئی اونچا ہوگا کہیں کا ہوگا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے دو صحابی کا سہارا لے کر اخیر وقت میں آئے تھے، اور جب جماعت میں شریک ہونے کے لائق نہیں رہے تو کمرے میں آپ نے نماز پڑھی. تو کیا میں نبی سے بھی اونچا ہو گیا ہوں کہ مجھ کو بشارت مل رہی ہے معاف کر دینے کی؟ یہ اللہ پاک کا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، وہ ابلیس لگتا ہے کہ ہم کو برباد کرنے کے لیے یہ بشارت سنا رہا ہے. میرے علم نے جب مجھ کو یقین دلایا تو میں نے سوچا کہ ذرا آزما ہی کیوں نہ لیا جائے کہ یہ شیطان ہے یا رحمت کا فرشتہ ہے. تو میں نے بلند آواز سے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی لا حول پڑھا تو نہ نورانی تخت ہے اور نورانی چہرہ بھی نہیں ہے، سب غائب ہو گیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان تھا. لکھتے ہیں کہ میرے علم نے مجھ کو بچا لیا، اگر میرا علم نہ ہوتا تو اس دن میں بچ نہیں سکتا تھا. اس لیے فرمایا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عابد کا درجہ بڑا ہے یا عالم کا درجہ بڑا ہے؟ حضور سے صحابہ نے سوال کیا، یہ بتائیے عالم کا درجہ بڑا ہے کہ عبادت گزار کا درجہ بڑا ہے؟ یعنی جو نفل عبادت زیادہ ادا کرتا ہو اس کا درجہ بڑا ہے یا عالم کا درجہ بڑا ہے جو نفل زیادہ عبادت نہ کرتا ہو؟ فرض اور واجب تو اس کو کرنا ہی ہے، لیکن زیادہ نفل عبادت نہ کر کے علمی کام میں رہتا ہے، یہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، مسائل کی معلومات کرتا ہے اور علم کے چیزوں کی تحقیق میں لگا رہتا ہے، تو اس کا دماغ دوسری چیز میں لگا ہوا ہے، وہ زیادہ نفل نہیں پڑھ پاتا. تو جو زیادہ نفلی عبادت کرنے والے ہیں درجہ ان کا زیادہ ہے کہ عالم کا زیادہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عطا فرمایا؟ حدیث پاک میں جواب حضور کا موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کا درجہ عبادت گزار پر اتنا زیادہ ہے جیسے میرا درجہ تمہارے اوپر زیادہ ہے. صحابہ کو پوچھنے والے کو بتایا کہ تم سے میری پوزیشن جتنی اونچی ہے اتنا ہی اس عالم کی پوزیشن اونچی ہے عابد کے مقابلے میں. شیطان عبادت گزار کو بہت آسانی سے فریب میں کر لیتا ہے. بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا. حضرت بہت بڑے عالم بھی تھے، اپنے زمانے کے ولی بھی تھے، بزرگ بھی تھے. حضرت کی خدمت میں ایک روز ایک مرید نے سوال کر دیا، کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ عالم کا سونا عبادت ہے، عالم سویا رہے گا تو اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا جاہل عبادت کر کے ثواب حاصل کرے گا.
تو یہ تو مسئلہ صحیح نہیں ہے. وہ تو کھٹ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اور یہ سویا ہوا ہے, تو بلا محنت والے کو بھی اتنا ہی مل جائے اور محنت کرنے والے کو بھی اتنا ہی مل جائے, تو یہ انصاف ہے کہ نا انصافی ہے؟ تو اگر یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اللہ رسول نے بتایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے نا انصافی کیا ہے. جو مسلمان نہیں ہے, خدا رسول کے فرمان پر ایمان یقین نہیں رکھتا, وہ تو اعتراض کر دے گا کہ تمہارے خدا نے, تمہارے پیغمبر نے ظلم کیا ہے, نا انصافی کی ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہ محنت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اور موت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا؟ بلکہ اتنا نہیں, اور بلکہ آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ملے گا. تو یہ بات تو عقل کے بالکل خلاف ہے, انصاف کے خلاف ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے؟ تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے, کیونکہ وہ اتنا علم کی باریکی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا نہیں تھا, اور سوال ہی سے پتہ لگ رہا تھا کہ بیچارہ کم تعلیم یافتہ ہے, اتنی باریک بات اس کے پکڑ میں آ نہیں رہی ہے. اگر سمجھ گیا ہوتا تو ایسا سوال بھولے طریقے سے نہیں کرتا. تو مولانا مسکرانے لگے اور اندر اندر سوچنے لگے کہ اس کم علم آدمی کو اب میں سمجھاؤں کیسے. کبھی کبھی ایسا سوال کر دینا تو آسان ہے, لیکن جواب کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک صاحب ہمارے یہاں بہت مقدمے بات تھے, بات میں مقدمہ, اس پر مقدمہ کر دیا, اس پر مقدمہ کر دیا, 10-20 مقدمہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. اب ہر مقدمے کے لیے وکیل رکھنا پڑتا ہے, تو وکیل کو تو دینا پڑے گا. تو جب تاریخ آئے, جب بھی مقدمہ ہو, وکیل کو دینا پڑے. کبھی کبھی وکیل صاحب سے اور ان سے حجت ہو جائے, کیونکہ ہماری اتنی فیس ہوئی, اور یہ کہ صاحب آپ کو تو ہر تاریخ پر فیس دیتے ہیں, اس تاریخ پر دیا تھا, اس مقدمے میں دیا تھا, اس مرتبہ اگر نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر نہیں دو گے تو نہیں جائیں گے. تو اب وکیل صاحب سے ان کی انبن ہو گئی. تو انہوں نے وکیل صاحب سے ایک روز کہا کہ دیکھیے وکیل صاحب, ہر تاریخ پر اور ہر مقدمے پر آپ فیس مانگتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار جتنا فیس لینا ہو آپ لے لیجئے اور ہم ہی کو وکیل بنا دیجیے. ہر 20-25 لاکھ اگر لینا ہو تو ایک بار لے لیجیے. ہم کو تو ڈیلی مقدمہ لڑنا ہے, 50 مقدمہ لڑنا ہے, عمر بھر لڑنا ہے. تو آپ کو جتنا لینا ہے ایک ہی بار لے کے ہم ہی کو وکیل بنا دیجیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ تم اگر 1 ارب بھی دے دو گے تو تم وکیل نہیں بن سکتے. تو بہت سے جاہل لوگ سوچتے ہیں ایک سوال کر دیا, اس سوال کرنے میں کیا لگا, لیکن اس کا جواب اتنا ٹیڑھا ہے کہ سوال کرنے والا اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. اگر اس کو سمجھایا جائے تو اس میں لیاقت نہیں ہے. اب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی پھنس گئے. وہ تو دیہاتی آدمی تھا, ان پڑھ آدمی یا کم پڑھا لکھا آدمی, اس نے سوال کر دیا اٹھ پٹا. لیکن اب اتنی ادب اور باریک بات سمجھائی اس کو کیسے جائے. مولانا اندر اندر پریشان تھے, لیکن عالم تھے, اپنے زمانے کے بزرگ تھے, روشن ضمیر ولی تھے, اللہ نے علم بھی دیا تھا, ذہانت بھی تھی, ثقافت بھی تھی. اتنے باریک مسئلے کو انہوں نے چٹکی میں ایک مثال سے سمجھا دیا. کہنے لگے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا گھر مکان ہے, کھیتی باڑی ہے, کچھ حیثیت جائیداد ہے, یا ایک دم فرنیچر ہیں آپ؟ ان کا کہ نہیں حضور, آپ تو جانتے ہیں میں ذمہ دار آدمی ہوں, اپنے علاقے کا رئیس ہوں, اور آپ کی دعا سے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, بہترین مکان بھی ہے, کبھی آپ تکلیف کریں, دعوت قبول کریں, تشریف لے چلیں, بہت شاندار مکان بھی ہے, دل خوش ہو جائے گا آپ کا, اور نوکر چاکر بھی ہے, کھیتی باڑی بھی ہے, بزنس کاروبار بھی ہے, اللہ کا فضل ہے, کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو مولانا نے کہا کہ اچھا تو آپ کا گھر مکان بھی ہے؟ کہا جی ہاں. اچھا یہ بتائیے آپ کے گھر مکان میں کچھ فرنیچر بھی ہے, ٹیبل, کرسی, چوکی, چارپائی, اور کچھ نہیں تو دروازے, دریچے, کیواڑ, یہ سب تو لگے ہوئے ہوں گے؟ کہا جی حضور سب کچھ لگا, سب کچھ موجود ہے. اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ تکلیف تو کیجیے, موقع تو دیجیے, دعوت تو قبول کیجیے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کیا حیثیت ہماری ہے. سب کچھ ہے. اچھا سب کچھ ہے تو آپ یہ بتائیے
کہ آپ نے یہ سارا فرنیچر خود بنا لیا تھا، دیوار خود ہی سے مکان میں لگا لیا تھا، دریچے خود ہی فٹ کر لیے تھے، کرسی چوکی ٹیبل سب خود بنا لیا تھا؟ کہا نہیں، میں تو بالکل بے ہنر آدمی ہوں، یہ سب کام تو بڑھئی کرتا ہے۔ کہا بڑھئی نے بنایا تھا؟ آپ نے نہیں؟ کہا جی نہیں، میں نے نہیں بنایا، یہ سب بڑھئی نے بنایا۔ اچھا یہ بتائیے، جس بڑھئی سے آپ نے کام لیا تھا اس سے کچھ مزدوری طے ہوئی تھی آپ کی اس کی؟ ہاں بالکل طے ہوئی تھی۔ کیا طے ہوئی تھی؟ کہا تو ہمارے علاقے میں تو ریٹ یہ چلتا ہے، ہم لوگ بڑی مستری کو، کاریگر کو اتنا دیتے ہیں ایک دن کی مزدوری، تو کیونکہ ہم کو ذرا اچھا کام لینا تھا اور علاقے کے سب سے عمدہ کاریگر کو لگانا تھا، تو ہم نے اس سے کچھ مزدوری بڑھا ہی چڑھا کے طے کی تھی، ایک دن کی مزدوری ہم اتنا دیتے تھے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ اچھا تو ایک دن کی مزدوری آپ اتنی زیادہ دیتے تھے تو ایک دن میں کئے گھنٹہ وہ کام کرتا تھا؟ کہا جی 8 گھنٹہ کام تو ہمارا اس کا طے تھا۔ تو 8 گھنٹے کی مزدوری آپ 100 روپے دیتے تھے؟ ہاں 100 روپے ہم دیتے تھے 8 گھنٹے کی مزدوری۔ اچھا یہ بتائیے 8 گھنٹے کی مزدوری آپ کی اس کی طے تھی، تو 8 گھنٹے مکمل ہر وقت وہ آپ ہی کے کام میں لگا رہتا تھا یا کبھی اپنا اوزار بھی درست کرتا تھا؟ کبھی اس کو بسلی درست کرنی ہوئی، تیز کرنی ہوئی تو اس کو پجاتا تھا، کبھی آری کا دانت درست کرنا تھا تو اس میں لگ جاتا تھا۔ تو جتنا وہ اپنے اوزار کے درست کرنے میں ٹائم لگا دیتا تھا تو اتنی مزدوری تو آپ کاٹ لیتے تھے نا۔ آپ نے تو طے کیا تھا اپنے کام کی مزدوری، نہ کہ اس کے کام کی مزدوری۔ تو جتنا آپ سے اس سے طے تھا اس میں سے روزانہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ تو وہ اپنے اوزار کے درست کرنے میں لگاتا تھا، تو آپ اتنا کاٹ کے دیتے تھے اس کو؟ تو کہنے لگا حضور اگر ایسے ہم کاٹ لیتے تو کوئی ہم کو ملتا ہی نہیں مزدور اور کوئی کاریگر نہیں ملتا۔ یہ قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اس سے دن بھر کی مزدوری طے ہو گئی تو اسی بیچ میں اس کو اپنا اوزار درست کرنے میں بھی جو ٹائم لگے گا وہ میرے ہی کام میں شمار ہوگا۔ وہ اوزار پجا رہا ہے تو میرے کام کے لیے پجا رہا ہے کہ اپنے لیے بنا رہا ہے، اس لیے اس میں کٹوتی نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا تم تو اتنے ہوشیار ہو اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی عالموں کو بحال کرتا ہے تو ان کو ریسٹ، آرام چاہیے، دماغ کا کام کرنا ہے ان کو، ان کی ورزش دماغ کی ہے، علمی کام ہے، تو وہ اپنا اوزار درست کرنے کے لیے جب آرام کریں گے تو اس کی مزدوری اگر کٹنے لگے گی تو اللہ کے دین کا کام چلے گا۔ تم نہیں کاٹتے ہو بڑھی لوہار کی مزدوری میں سے اس کے اوزار کو درست کرنے والا، تو وہ اللہ کیسے کاٹ لے گا؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آرام بھی کر رہا ہے تو یہ تیاری میں ہے۔ تم کو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھٹ نہیں رہا ہے، یہ کھٹنے کی تیاری میں ہے۔ مجاہد اگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے تو جہاد جا کر وہاں سرحد پر کرے گا، مگر گھوڑا اس کا جتنے ٹانپ اور جتنی گرد اڑائے گا ہر گرد اور غبار کے برابر اس کے نامے اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جب وہاں جہاد میں جا کر میدان میں کودے گا تب سے ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا مرتبہ رکھا ہے۔ لوگ بے علمی کی وجہ سے بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ نیک کام سے ہٹاتا ہے۔ بس شیطان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ نیک کام سے ہٹا دیتا ہے اور جتنا کام اچھا ہے اسی میں لگا دیتا ہے۔ یہی بنیادی غلطی ہے۔ شیطان ہمیشہ نیک کام سے ہٹا کر ہی گمراہ نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی نیکی کروا کے بھی گمراہ کرتا ہے۔ نیکی کروا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہے۔ اب کیا ہے، ایک جاہل آدمی ملا مجھے تو کہنے لگا مولانا صاحب درود پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے۔ کہا کئے مرتبہ پڑھا کرے درود؟ ہم نے کہا جب درود پاک کا وظیفہ پڑھنا ہے تمہیں تو کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ 100 ہی مرتبہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، لمٹ نہیں ہے درود و سلام کا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لاکھوں، یعنی لاکھوں سے کوئی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا ہی آخری ہے، کروڑوں نہیں ہوگا، اربوں نہیں ہوگا، کھربوں نہیں ہوگا، 10 لاکھ نہیں ہونے، بس لاکھ ہو۔
وہاں نشان کھینچ دیا اس کے اوپر نہیں، یہ غلط ہے۔ ارے تم سے لاکھوں بنے تم لاکھوں، کسی سے ہزار بنے تو ہزاروں، اور کسی سے کروڑ بنے تو کروڑوں، یہ تو اپنے اپنے حیثیت، اوقات اور شوق اور فرصت کے اوپر ہے، اس کا کوئی لمٹ تھوڑا بتائیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ میرے نبی پر لاکھ ہی مرتبہ سلام بھیجنا، 1,00,000 ایک بار نہ ہونے پائے اور 1,00,000 میں ایک کم نہ ہونے پائے، نہیں، سلام بھیجو، درود بھیجو، اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے، اپنی اپنی ہمت کے لحاظ سے، جس سے جتنا بن سکے۔ ہر ایک کے لیے کوئی ایک لمٹ تو نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو ترغیب دی ہے کہ تم سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، ہم جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں، طبیعت اکتا جاتی ہے، جی چاہتا ہے کچھ وظیفہ پڑھیں، تو وظیفے میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سے محبت ہے اور درود کی بڑی فضیلت ہے، تو میں درود پاک کا وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ پر درود کا جو وظیفہ پڑھوں تو کتنا پڑھوں؟ کلمے کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں اور دوسرے چیز کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں، درود کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں، تو اپنے وظیفے میں درود کا کتنا حصہ رکھوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/4 حصہ درود کا رکھ لو۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی تو چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ درود پڑھو، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا آدھا وظیفہ درود ہی کا رکھ لو۔ اس نے کہا حضور اس سے بھی زیادہ شوق اور چاہت اور محبت آپ کی ہے، تو حضور نے فرمایا اچھا 2/3 وظیفہ درود کا بنا لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ جی چاہتا ہے آپ پر درود پڑھنے کو، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کل وظیفہ اپنا درود کا پڑھ لو، کر لو، دوسرا کوئی وظیفے ہی مت پڑھو، صرف درود ہی پڑھو، جتنا ٹائم بچے اس میں درود پڑھو۔ تو اس صحابی نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اب میں پورا وظیفہ اپنا درود ہی کا بنا لوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفی ہمکا، اب تمہارے سارے غم اور پریشانی کے لیے خدا چاہے گا تو یہ وظیفہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی برکت سے تمہیں ساری مصیبت سے اللہ نجات دے دے گا۔ اب بتائیے حضور نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 1,00,000 مرتبہ سے بڑھنا مت، چاہیے تھا نا کہ حضور لمٹ بنا دیتے کہ دیکھو بہت شوق ہے اور بہت تمہیں گزرے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اربوں مرتبہ درود کا وظیفہ پڑھ لیتے تھے۔ ہم اپنے اوپر کیا قیاس کریں؟ ہم لوگ کو تو نہ مہلت ہے، نہ موقع ہے، نہ اتنا شوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں بنایا، خدا تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم درود پاک پڑھیں تو کیسا رہے گا؟ ہمیں بہت اچھا رہے گا۔ تو کافی دنوں کے بعد پھر جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ ابھی وہ صاحب بیت الخلا میں ہے، تو میں انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ موقع ہے جب یہ آئیں گے ملاقات کر کے تب آگے جائیں گے۔ اب جب قریب میں کھڑا ہوا تو بیت الخلا سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے، تو گنگنانے کی آواز آ رہی تو ہم نے بھی کان لگایا دھیان، تو سنتے ہیں کہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ صاحب نکلے، الیک سلیک ہوا، تو ہم نے ان سے ٹوکا کہ آپ بیت الخلا میں کیا کر رہے تھے؟ کام ضرور پڑھ رہے تھے۔ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے شیطان نے آپ کو بہکا دیا؟ ضرور پڑھ رہے تھے آپ بیت الخلا، ضرور پڑھنے کی جگہ ہے۔ کہا مولانا صاحب آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جب چاہو جتنا چاہو پڑھ لیا کرو۔ نے کہا تم بڑے جاہل گوار آدمی ہو، جب چاہو جتنا چاہو کا مطلب کہ بیت الخلا میں بھی پڑھ لو؟ ناپاک جگہ پر درود پڑھو گے، اب بے موقع درود پڑھو گے، جب چاہو پڑھ لیا کرو، یعنی نماز میں بھی خالی درودیں پڑھ لیا کرو، ہم چھوڑ دو، یہ تھوڑی مطلب ہے اس کا۔ ہر چیز کا کوئی سلیقہ طریقہ بنا ہوا ہے۔ اب نماز ہے، نفل نماز، آپ کا جتنا جی چاہے پڑھ لیجیے، تو کیا مطلب سورج نکل رہا ہے اس وقت بھی اسٹارٹ کر دو گے؟ شیطان تو سکھائے گا کہ نماز ہے، نماز میں کیا روک ٹوک ہے، خوب پڑھ لو، سورج نکل رہا ہے تو ہم کوئی سورج پوجنے تھوڑے ہی جا رہے ہیں، وہ اپنے جگہ پر نکل رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو نہیں چلے گا نا۔ علم چاہیے، علم بتائے گا کہ یہ کام اچھا دیکھنے میں لگتا ہے
دیکھنے میں یہ عبادت ہے، اس کا لیبل نماز کا ہے، لیکن اس کے نیچے گناہ چھپا ہوا ہے۔ اگر اس طرح نماز پڑھو گے گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اب بے وقوف لوگوں کو کیا ہے، شیطان پڑھا دیتا ہے چاند ہو گیا تو ہوا کرے، اس سے کیا ہوگا، ہم تو روزہ رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، روزہ رہو گے تو عید کا دن ہے نا، عید کے دن روزہ رہو گے تو ثواب ملے گا کہ گناہ؟ اب وہ جوڑ رہا ہے کہ نہیں، 29 کا چاند ہو گیا تو ہمارا تو ایک مہینے میں ایک کم ہو گیا نا، تو آج بھی روزہ رکھ لو تو ایک دم کمپلیٹ پورا ایک مہینہ ہو جائے گا، 30 پکا ہو جائے گا۔ تو اپنا پکا بنانے کے لیے وہ عید کے دن بھی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ پکا ہوگا کہ کچا ہوگا؟ کچے سے بھی زیادہ چوپٹ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان صرف عبادت سے روک کر کام نہیں کرتا، شیطان کی کاروائی الگ الگ ہر موقع کے لیے، عالم کو الگ ڈھنگ سے بات کرے گا، جاہل سے الگ ڈھنگ سے بات کرے گا، پرہیزگار سے الگ طریقے سے آئے گا، بد پرہیز سے دوسرے ڈھنگ سے ملے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب سا واقعہ ہے، بات تو بہت ساری ہے اور رات بہت کم ہے، آپ لیٹ سے آئے، اب میں نے لیٹ ہی سے ختم نہ کرنے کے لیے یہ سارا قصہ آپ کو سنایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہماری جماعت میں کچھ ایسے بھی نیک لوگ ہیں جو عقل سے بالکل پیدل ہیں، وہ جائیں گے اور ان کی نماز چھوٹے گی ان کی غلطی سے، لیکن قصوروار مجھے کو ٹھہرائیں گے اور قصوروار جلسہ کرانے والے کو ٹھہرائیں گے۔ دیکھو جلسہ کرانے سے کتنا نقصان ہوا، اور شادی کرنے سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے، تو شادی ہی مت کرو۔ کل تو ایک صاحب نے ایک پرزہ لکھ کر بھیجا، اب انہوں نے اپنا نام نہیں دیا، اگر نام دیا ہوتا تو پرائیویٹ طریقے سے میں ان کو کچھ جواب دیتا یا سمجھاتا، لیکن انہوں نے بندہ خدا سے لکھا ہے۔ اب اس میں بھی تو کوئی بندہ خدا ہوگا ہی، کیوں بھائی سب بندے خدا ہو کہ بندے شیطان ہو؟ تو اب مجبور ہے کیونکہ نام پتہ دیا نہیں ہے تو سب کے سامنے ہی ان کا سوال جواب سنانے پر مجبور۔ وہ سوال کرنے والے آدمی نیک ہوں گے، ہم نہیں، بدگمان نہیں ہے ان سے، خدا نہ خواستہ وہ کوئی برے آدمی نہیں ہے، لیکن کم سمجھ آدمی، انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اس بھاؤ نگر شہر میں اپنے ہی مسلک میں 2 جماعت ہیں، ایک تبلیغی جماعت ہے، ایک علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ کوئی بات توڑ کی مت کرو، کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات مت کرو، شرک کفر پر مت بولو، اس سے لوگ بھڑکتے ہیں، بھڑکتے ہیں، آپس میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ اب یہ زمانہ نفرت کا نہیں ہے، محبت پیار کا ہے، اس لیے 6 نمبر ہی کے طریقے پر کام کرو۔ اور علماء جو ہیں وہ چھیڑ چھاڑ والی بات کرتے ہیں، سوال جواب والی بات کرتے ہیں، کفر پر شرک پر جواب والی بات کرتے ہیں، کفر پر شرک پر رسم رواج بدعت کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اگر نہ علماء کریں ایسا تو بدعت والے تو سر پر چڑھ جاتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، شادی بیاہ بند کر دیتے ہیں، ذبیحہ حرام بتاتے ہیں، سلام کلام بند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہونا ضروری ہے، تو اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ سوال مجھ سے کیا ہے انہوں نے لکھ کر، میرے پاس یہ پرزہ کل ہی آیا تھا۔ تو ایسی باتوں کا جواب تو مجمع میں نہیں دیا جاتا، اور معلوم نہیں کس مصلحت سے انہوں نے اپنا نام نہیں دیا، ہم ان کی طرف سے بدگمان نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہم عرض کریں گے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں میں تضاد نہیں ہے، یہی تو آپ کے دماغ کی کمزوری ہے، عقل کی کمزوری ہے کہ آپ دونوں کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس کام سے اس کام کی نفی ہوتی ہے یا اس کام سے اس کام کی نفی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کھانا آپ بنائیں گے، انسان میں نیکی کی اسپرٹ بڑھتی ہے، ایمان میں قوت بڑھتی ہے۔ میٹ مسالہ لائیں گے آپ، کھانا بن جائے گا؟ ارے کھانا پکانے کے لیے آگ بھی چاہیے، تو آگ لگانا تو بہت بری بات ہے، آگ مت لگاؤ، ہم کو تو آگ نہیں لگانے کا حکم ہے، تب پانی پہ چڑھا دو ہاؤس کے اوپر دیکھتی۔ آپ 6 نمبر کا مطلب کیا سمجھے؟
تبلیغی جماعت کو بزرگوں نے 6 نمبر دیا تو کیا مطلب کہ پورا دین اس 6 نمبر میں بند ہو گیا؟ اس 6 نمبر کے باہر میں کوئی دین کی چیز نہیں ہے؟ ارے تو ایک کورس چھوٹا سا تیار کیا گیا ہے کہ عام لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو مدارس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو حدیث قرآن کے ماہر نہیں ہیں، ان کو دین سے تھوڑا لگانے کے لیے موٹا موٹا ایک کورس تیار کر دیا گیا۔ تو آپ پرائمری سیکشن میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے تو کالج والی تعلیم کو بند کر دیا جائے، اور کالج میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پرائمری والے کے خلاف ہو گیا۔ عجیب دماغ ہے یہ، کم عقلی سے صرف اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو جماعت والا کام ہے صرف یہی دین کا کام ہے۔ یہ ہے بھول آپ کی۔ 6 نمبر میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بس اسی میں سارا دین کل مذہب آ گیا، اب اس کے باہر کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کہاں مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے؟ یہ کہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے؟ یہ شیطان آپ کو پٹی پڑھاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 6 نمبر پر ہو گئی محنت تو گویا پورا دین پھیل گیا، اب دین کے کسی دوسرے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب دوسرے لائن سے جو کام ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط کام ہے۔ کیا آپ کو جماعت میں یہ بھی بتایا گیا تھا؟ کیا آپ کے بزرگوں نے یہ بھی سکھایا تھا؟ 6 نمبر پورے دین کے اوپر حاوی نہیں ہے، صرف دین سے لگانے کے لیے وہ نمبر رکھا گیا ہے، پورا دین 6 ہی نمبر میں نہیں آ گیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں تو بتاؤ 6 نمبر میں نکاح دیا ہوا ہے، 6 نمبر میں نکاح بھی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو؟ وہاں کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کا مت کرو، 6 نمبر کے بعد یہ سب دین سے دلالت کی گئی، نہیں چلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ 6 نمبر میں پورا دین نہیں آ گیا۔ 6 نمبر جو بزرگوں نے دیا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ 6 نمبر غلط ہے، وہ 6 نمبر ان لوگوں کے لیے ہے جو پورا دین نہیں جانتے، دین کے ہر محاذ پر کام کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، مگر وہ مسلمان ہے تو ان میں دین آنا چاہیے، تو دین کا مزہ ان کو چکھنے کے لیے یہ خاص چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی بات بتا دی گئی۔ اب جب وہ دین میں لگے گا تو اس کو اور بھی ضرورت پیش آئے گی۔ کہاں آپ کو جماعت میں مسئلہ مسائل بھی بتایا جاتا ہے؟ کیا تبلیغی نصاب میں مسئلہ بھی کوئی لکھا ہوا ہے؟ تب آپ کہیے مسئلہ مت بیان کرو صاحب، چاہے ہم الحمد شریف کی جگہ درود شریف پڑھ دیں، چاہے ہم غلطی سے 5 سجدہ کر دیں، مسئلہ مت بیان کیجیے، اس لیے نہیں چلے گا، یہ تو 6 نمبر میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اصل بھول، جو یہ سمجھا ہے کہ جماعت والے کام کے علاوہ دوسرا کوئی کام دین کا نہیں ہے، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، وہ جماعت کا ہمدرد نہیں ہے، اس نے جماعت کے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جماعت کا کام جن بزرگوں نے چالو کیا ہے ان بزرگوں نے مدرسہ بھی کھولا ہے، وہاں مدرسے بھی پڑھائی بھی ہوتی ہے، اور وہاں مسئلے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر خالی جماعت سے پورا دین پھیل جاتا تو مرکز نظام الدین میں مدرسہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ وہاں طالبین کیوں رہتے ہیں؟ وہاں حدیث کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ وہاں مسئلے مسائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کام اس کو نہیں کاٹتا اور وہ کام اس کو نہیں کاٹتا، دونوں کام اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ جو اس لائن میں لگا ہوا ہے وہ بھی دین ہی کا کام کر رہا ہے، اور جو اس لائن میں لگا ہوا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ جو فوج دشمن کو حملہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں سرحد پر، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی جائے گا اللہ کے نزدیک تو ثواب پائے گا، اور جو ملک کے اندر مسجد میں تہجد پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ثواب پائے گا۔ اگر وہ دشمن کو نہ روکتا اور دشمن بھول جاتا ہے یہاں تو تم مسجد میں سکون سے نماز پڑھ لیتے، تمہاری نماز بھی اسی کے صدقے میں سکون سے ہو رہی ہے، تو وہ لڑنے والا یہ نہ سمجھے کہ نماز والا کام غلط ہے، اور نماز والا یہ نہ سمجھے کہ لڑنے والا کام غلط ہے۔ تب تو تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ جہاں جہاں لڑائی بھڑائی ہو جائے، کسی سے حجت ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، تو وہ کام مذہب کا نہیں ہے۔ تو بدر میں جتنے صحابہ شہید ہو گئے سب کی جان بیکار چلی گئی، احد میں جو لوگ شہید ہو گئے وہ گناہ کے کام میں چلے گئے۔ جس نبی نے نماز لایا ہے اسی نبی نے جہاد بھی لایا، جس پیغمبر نے مسجد میں امامت کی ہے اسی پیغمبر نے احد کے میدان میں جا کر تلوار کی دھار سے زخم بھی کھایا ہے۔ دونوں کام ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، یہ تمہاری نادانی اور جہالت ہے۔ وہ کام کرنے کا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یہ کام بھی کرنے کا ہے۔ آگ نہیں سلگائی جائے گی تو کھانا نہیں بنے گا۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ آپ زور سے سب کام کر لیں گے۔ اگر آپ زور سے سب کام کر لے سکتے ہیں چلے جائیے تو شیعہ مسجد میں جماعت لے کر آپ،
जोर से काम कर लेते हो, चलो रेदा खानियों की मस्जिद में चले जाओ तो जरा। ये जिहालत है, ये खत सवार है। समझता है ये कि वो दीन पूरा समझ गया और दीन का सारा काम सिर्फ इतना ही है। सिर्फ उतना ही काम दीन का नहीं है, दीन का काम बहुत बड़ा है और दीन के अंदर बहुत फैलाव है। वो जो थोड़ा सा हम आप कर रहे हैं वो भी दीन ही है, वो बेदीनी नहीं है। जो पढ़ रहा है मदरसे में वो भी दीन का काम कर रहा है, जो किताब लिख रहा है वो भी दीन का काम कर रहा है, जो नमाज में लगा हुआ है वो भी दीन का काम कर रहा है, जो मोर्चा संभाले हुए है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, शहीद हो रहा है, कत्ल कर रहा है काफिरों को, वो भी दीन का काम कर रहा है, जो फतवा दे रहा है, मसला बता रहा है, वो भी दीन का काम कर रहा है। इनमें से कोई चीज गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है, कोई बेवकूफ ये समझे कि टोपी की सिर्फ जरूरत है और कुर्ते की जरूरत नहीं है, तो ये है जाहिल। कुर्ते की भी जरूरत है, टोपी की जरूरत है, पजामे की भी जरूरत है, जूते की भी जरूरत है। जूता ये नहीं कहता कि टोपी फेंक दो, टोपी ये नहीं सिखाती कि पजामा खोल दो। ये कैसे आपने समझ लिया? आप ही जमात के काम को लेकर चले हैं, आप ही ने तबलीग सीखी है। जिन आलिमों ने, जिन बुजुर्गों ने इस सिलसिले को चलाया है वो सब के सब आलिम थे, वो सब के सब मदरसों से निकल कर आए थे। जमात ने मौलाना इलियास को नहीं पैदा किया था, मदरसों ने पैदा किया था, आलिमों से उन्होंने पढ़ा था। मौलाना इलियास ने जमात को पैदा किया। तो जमात बाद में है, मदरसे पहले हैं, आलिम पहले हैं। आलिम किस जरूरत को समझेगा कि इस महाज पर यहाँ इस तरीके से काम करना चाहिए, वो काम इबादत होगा, वो जानता है नजाकत को। तुम वजीफा पढ़ के कादियानियत को मिटा सकते हो? वजीफा पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के आप तुम चाहोगे कि बिदअत खत्म हो जाए, हमारे समाज से रस्म रिवाज खत्म हो जाए? नहीं होगा। उसके लिए तो आपको जब पखाना लगा है तो दुआ करने से पखाना निकल जाएगा ऐसे ही कपड़े से। वहां तो धोना पड़ेगा, थोड़ा मलना भी पड़ेगा, कभी रगड़ना भी पड़ेगा। ये मत समझिए कि ये काम जोड़ का है, ये तोड़ का है। ये लफ्ज आपको शैतान ने सिखाया है, इसका मतलब आप नहीं जानते। जोड़ और तोड़ दोनों दीन के अंदर है, फकत जोड़ नहीं है। बुराई को रोकना इबादत है। आप खूब नमाज पढ़ रहे हैं, खूब नमाज पढ़ रहे, बेटा खूब सिनेमा देख रहा है, उसको आप डांटते नहीं, आप सोचते हैं हम तो ठीक है, आप ठीक ठाक नहीं है, आप गलत है। अगर आप ठीक होते तो आपकी नमाज में ताकत होती तो गुनाह पर ब्रेक लगाती। जो नमाज गुनाह को न रोक सके वो कमजोर नमाज है। तो बुराई को मिटाना ये भी दीन है, जिस तरह अच्छाई को फैलाना दीन है। इन दोनों के साथ ही दीन मुकम्मल होता है, इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो सवाल करने वाले ने सवाल ही गलत किया है कि ये दोनों दो चीज है, दोनों एक नहीं है। आलिम लोग अगर इस तरह काम कर रहे हैं तो जमात वाले बेदीनी का काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई गुमराही में नहीं लगेंगे, वो भी दीन का काम है। हर काम करने की हर एक में सलाहियत नहीं है और हर काम करने के लिए हर एक को मौका भी नहीं है और हर आदमी का ज़हन हर काम में चलता भी नहीं है। कोई आदमी को तिलावत करने का दिल चाह रहा है, किसी को नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा है। शौक और ज़ौक़ अलग अलग है। तो जो तिलावत कर रहा है वो भी इबादत में है, जो नमाज पढ़ रहा है वो भी इबादत में है। किसी में लड़ने घुलने की सलाहियत है और किसी में परहेज करने की सलाहियत है। तो जो परहेज कर ले रहा है वो भी ठीक है, परहेजगार है, दीनदार है। लेकिन जो देख रहा है कि अब तो ये सर से पानी ऊंचा हो रहा है, हम रोड पर से धक्का देकर घर में ढुका दिए गए और घर में ढुके तो घर में भी डाकू चला आया, तो अब तो हमको चाहे अपनी जान देनी होगी या इसकी जान लेनी होगी। तो वहां पर अपने माल और अपनी आबरू की हिफाजत के लिए मर जाना, मार देना शहादत है, सवाल है। अल्लाह के हबीब आक़ाए दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल जन्नत तहता ज़िलालिस सुयूफ, तलवार के साए के नीचे भी जन्नत है। सिर्फ माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि जहाँ तलवारें चलती हैं वहाँ अल्लाह के बंदे उस कुफ्र की तलवार को रोकने के लिए उसके नीचे कट जाए तो वो भी जन्नत में जाएंगे। ये नादानी की बात है, ऐसी भूल की बात नहीं करनी चाहिए आदमी को। इस तरह की नादानी की बात करने से उलमा जमात से बदल हो जाते हैं कि ये लोग दीन को एक महदूद दायरे में बंद करके सो रखना चाहते हैं। दीन उतना छोटा सा नहीं है जितना हमारा आपका दिमाग छोटा सा है। नहीं, आपको अल्लाह ने मौका दिया है, फुर्सत दी है, आप जमात में निकलकर दीन फैलाइए, दीन सीखिए। अल्लाह ने किसी को मौका दिया है, वो बच्चे की तरह से मदरसे में बैठकर 10 साल 12 साल पढ़ रहा है, वो भी दीन के काम में लगा हुआ है। जो लोग जमात में निकलकर दर्स कर रहे हैं वो भी दीन का काम कर रहे हैं। जो दर्सगाह में बैठकर पढ़ा रहे हैं
وہ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ کتاب لکھ رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ باطل کو غلط کام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی دین میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کام دین ہی کا ہو رہا ہے، کوئی لکڑی لا رہا ہے، کوئی چولہا سلگا رہا ہے، کوئی چاول دھو رہا ہے، کوئی آٹا گوند رہا ہے، کوئی سبزی کاٹ رہا ہے۔ اب سبزی کاٹنے والے سے کہے کہ دیکھیے ہم تو آٹا گوندتے ہم تو خالی جوڑتے ہیں اور تم کاٹتے ہو تم توڑتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہوگا، کاٹنے والا تو روٹی کھاؤ گے نکلے گی، حالت سے اتر جائے گی۔ یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ علماء اگر اس محاذ پر محنت نہ کرے تو یاد رکھو جماعت کا کام ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ ٹریکٹر سے جوت دیتے ہیں کھیت کو اور آپ اس میں بیج ڈال دیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کل کام ہم نے ہی کیا ہے، اس ٹریکٹر والا کچھ نہیں کر کے گیا ہے۔ اگر یہ سب ٹریکٹر ختم کر دیا جائے تو یاد رکھو آج یہ مسجد چلی گئی یہاں سے، کل وہ بھی چلی جائے گی، پرسوں وہ بھی چلی جائے گی، جماعت کا کام تمہارا رہ کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ اگر اتنے سب ہو جاؤ گے پالا مار دے گا، اس لیے تھوڑی سی حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بے وقوفی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ کام اس کے اپوزٹ ہے، اپوزٹ میں نہ وہ کام اس کے ہے اور نہ یہ کام اس کے ہے۔ اس لیے جس بھائی نے سوال کیا ہے ہم ان کو بدنیت نہیں سمجھتے خدا نخواستہ، اور انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ یہ سب پرائیویٹ بات ذرا سائڈ سے آ کر محبت سے مجھ سے ہی پوچھ کر لیتے، میں بتا دیتا ان کو۔ اتنا مجمع عام میں یہ چیز آنے کی نہیں تھی۔ اور کل کیونکہ تقریر کے بعد جلسے کے بعد میرے پاس وہ مولانا مجیب صاحب نے اس کو دیا ہے سوال کو، تو کل ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آنے والے کل کا بیان اسی عنوان پر ہو جائے گا۔ تو وقت تو ہم نے آپ کا بہت سارا برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں کام کی بات ہے وہ دل میں اتار دے، اور جو بات کام کی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ذہن سے نکال دے۔ دیکھو مقصد اصل سب کا ہونا چاہیے دین اور نیک کام۔ ہم سب کو خادم ہے، کوئی تقریر کے ذریعے خدمت کر رہا ہے، کوئی تحریر سے خدمت کر رہا ہے، کوئی چل پھر کر خدمت کر رہا ہے، سب دین کے خادم ہیں۔ اللہ پاک ہماری آپ کی محنت کو قبول کر لے، یہ اس کا کرم، یہ اس کی نوازش ہے، اور ضرورت سب چیز کی ہے۔ دیکھو ایک گھر خوبصورت اور کمپلیٹ کب ہوتا ہے جب اس میں باورچی خانہ بھی ہو اور بیت الخلا بھی ہو۔ یہ مت سوچے کہ یہ تو مکان ہے رہنے کا، اسے پخانے کی کیا ضرورت؟ اچھا تو پخانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جاؤ گے کہاں کھانے کے بعد؟ خالی باورچی خانہ ہی رہے گا۔ تو بیت الخلا کا ہونا بھی گھر کو خوبصورت ہی بناتا ہے، اس کی حیثیت اونچا ہی کرتا ہے، اس کی پوزیشن ڈاؤن نہیں کرتا ہے۔ یہ جماعت والے بھائیوں کی کمزوری ہے کہ وہ کم دماغ رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان سے کوئی زیادہ دودھ بھی نہیں مانتے، کیونکہ جس کا جتنا دماغ ہے جتنی عقل ہے اسی حساب سے بات کرے گا۔ بچے کا کام ہے الٹا سیدھا بول دینا، تو بڑے کو چاہیے کہ اس کو پیار سے محبت سے سمجھائے۔ جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی دین میں لگے ہوئے ہیں، اور بزرگوں نے ایک اچھا چلتا پھرتا سسٹم چالو کیا ہے۔ ہر آدمی کو موقع نہیں ہے کہ وہ 12 سال پڑھے گا سب عالم ہو جائیں تو ہم ہی لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے گا۔ سب عالم ہو جائیں گے تو کون بلائے گا اور کون کھلائے گا اور کون مسئلہ پوچھے گا؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے سب کو عالم بننے ہی نہیں دیا اور سب کو جاہل بھی نہیں رہنے دیا۔ کسی کو مدرسے سے لگا دیا، کسی کو مسجد سے لگا دیا، کسی کو خانقاہ سے لگا دیا، کسی کو جماعت سے لگا دیا، کسی کو پڑھنے سے لگا دیا، کسی کو لکھنے سے لگا دیا۔ یہ سارے کام دین ہی کے ہو رہے ہیں، اپنی اپنی لائن اور اپنی اپنی صلاحیت سے۔ ہاں اس میں اگر اپنا مقصد شامل ہو جائے، اپنی بڑائی اور اپنے کو بڑا سمجھنے کا دماغ ہو جائے، تو چاہے وہ تقریر کی لائن ہو، تحریر کی لائن ہو، کوئی بھی لائن ہو، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہرگز یہ ذہن نہ رکھے کہ جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے، مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، یا جماعت کے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، سب چیز کی ضرورت ہے۔ ان سب سے چاروں طرف سے محنت ہوگی، سارا مٹیریل جمع ہوگا، تب کھانا تیار ہوگا شاندار۔ آگ بھی چاہیے، گیس بھی چاہیے، دیا سلائی بھی، آگ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، سبزی بھی چاہیے، گوشت بھی چاہیے، مسالہ بھی چاہیے، آٹا بھی چاہیے، سب چاہیے۔ اس میں ایک دوسرے کو کاٹنے والی بات نہ کیجیے، یہ بہت کم ذہنی کی بات ہے جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا ذہن کھول دے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں اور سب لوگ مل جل کر دین کا کام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھائیو اب تو دعا ہوگی، دعا سے پہلے کل بھی میں نے اعلان کیا تھا دین کی بات کو عام کرنے کا
سائنس نے اور زمانے کی ترقی کی ترقی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13